جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي من أبدا على حبيبي محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد سيد الكونين والثقلين محمد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي آواز سے پڑھو مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير حمد و صلات کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا احسان و کرم، خالق عالم نے وحدہ لا شریک نے اس رب لم یزل نے مجھ اور آپ ہم سب کو جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا۔ اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے، خصوصاً اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیوانوں، عاشقوں، مستانوں کے لیے آج عید سے کم تر دن نہیں ہے، چونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج
عید اس لیے ہے کہ جمعے کا دن ہے، کوئی مانتا ہے کیا نہیں مانتا اس کا اپنا مسئلہ ہے، میرا اپنا ذوق ہے۔ ایک عید جمعے کی ہے، دوسری عید اس لیے ہے کہ آج میرے اور آپ کے ابو بکر صدیق کا عرس مبارک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کی محفل کی رونق، آقا کریم کی نظر کا انتخاب، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل کی جان، حضور کی محفل کی شان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج 22 جمادی الثانی ہے اور 22 جمادی الثانی کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خلاق عالم ہم سب کو صدیق اکبر کے عشق میں سے صدقہ نصیب فرمائے، اور جس طرح ابو بکر صدیق نے آقا کریم پر اپنی عزت، اپنی جان، اپنا مال، گھر بار، بیوی بچے، اولاد، ہر چیز قربان کی ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح تن من دھن اپنے محبوب کے قدموں پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اصلی نام ہے عبداللہ، ابو بکر، عتیق، صدیق، یہ سب آپ کی کنیت ہے، القابات ہیں۔ نام اصلی ہے عبداللہ، اور خود میرے نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند تھی کہ لوگ مجھے اللہ کا بندہ کہہ کر پکاریں، کیونکہ جب معراج پر آقا کریم تک تشریف لے گئے تھے تو اللہ رب العالمین نے محبوب سے فرمایا کہ آپ کیا پسند فرماتے ہیں؟ تو میرا آقا نے فرمایا یا اللہ زندگی بھر زمین پر میں نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، لوگوں نے میری گردن پر پٹا ڈال کے زمین پر رگڑا گھسیٹا، میں نے تب بھی کہا کہ میرا رب اللہ ہے، لوگوں نے پتھر مارے، گالیاں بکی، کانٹے پھینکے، جو کچرا پھینکے، جو کچھ بھی کیا، ہر موڑ پر میں نے ایک ہی جملہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے۔ سجدے کی حالت میں لوگوں نے اونٹ کی گندی اجڑیاں ڈالی، تب بھی میں نے کہا میرا رب اللہ ہے۔ زندگی بھر دشمنوں کے سامنے یہ اعلان کرتا رہا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے۔ آج تیری بارگاہ میں میں آیا ہوں، آج بھی یہی کہتا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے۔ اب تو یہ اگر یہ پوچھنا چاہے کہ مصطفیٰ تو کیا پسند کرتا ہے، تو حضور فرماتے جب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے تو میرے مولا تو بھی آج ایک دفعہ کہہ دینا محمد تو بھی میرا بندہ ہے۔ آج تو بھی مجھے سنا دے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری قدرت والی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کو بندہ کوئی کہہ کے پکارتا تھا، حضور کو بڑا پسند تھا کہ کوئی مجھے میرے یار کے نام سے پکارے کہ اللہ کا بندہ ہوں۔ اور یہ آپ کے والد گرامی کو اللہ تعالیٰ نے عظمت و شرف عطا فرمایا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہی عبداللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات کے اندر ان کو مقام عطا فرمایا کہ جو بیٹا سارے نبیوں کا امام ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بیٹے کے والد گرامی ہیں۔ اب قیامت تک جب میرے آقا کا نام ہوگا تو میرے آقا کی والدہ کا بھی ذکر ہوگا، سلام پڑھے جائیں گے، حضور کے والد صاحب پر بھی، حضور کی بیویوں پر بھی، حضور کے بچوں پر بھی، اور حضور کے صحابہ پر بھی۔ میں نے پچھلے جمعے بھی غالباً یہ کہا تھا، یہ پچھلے جمعے کہا تھا یا کسی محفل میں کہا تھا، یہ جس طرح ہمارے یہ جاہل نکھٹو قسم کے جو نعت خواں ہیں یہ جو بات کرتے ہیں کہ یہ در والا ہے، وہ در والا ہے، وہ گھر والا ہے، میں نے پچھلے جمعے، ہاں یاد آ گیا، پچھلے جمعے ریکارڈنگ موجود ہے، اس پر میں نے کہا تھا اہل سنت کے نزدیک کوئی در والا نہیں ہے، کوئی گھر والا نہیں ہے، جو بھی مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہے وہ مصطفیٰ کے گھر والا ہی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ وہ در والا ہے تو وہ گھر والا ہے، ہمیں یہ چیز ہی نہیں آتی ہے۔ میرے مرشد گرامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو بھی رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ کے گھر والا ہی کہلاتا ہے، کیونکہ نبی امت کا باپ ہوتا ہے،
تو اولاد گھر کے دروازے پر نہیں بٹھائی جاتی، اولاد گھر کے اندر بٹھائی جاتی ہے۔ تو ہم صحابہ کو در والا نہیں کہتے، صحابہ بھی نبی کے گھر والے ہیں۔ ان گھر والوں میں ایک گھر کا خاص آدمی ہے، بالکل پیور خالص، جس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آوازیں اونچی کرو، آوازیں اونچی کرو۔ ابو بکر صدیق کہ جب تک رسول اللہ کی محفل میں حاضر نہ ہو تو میرا آقا فرماتے ہیں کہ سب آ گئے تو میرا ابو بکر کدھر گیا ہے؟ نظر رسول اس پر لگی ہے، وہ جب بھی بیٹھتا ہے تو سامنے اس پر نظر ہوتی ہے، یا وہ نہیں ہوتا تو تب بھی سوال اسی کا ہوتا ہے کہ ابو بکر کہاں ہے؟ حضرت عمر جیسے صحابی، مولا عثمان، مولا علی، بڑے بڑے جید صحابہ موجود ہوتے تھے، لیکن مصطفیٰ کریم کی نظر اگر کسی کو تلاش کرتی ہے مجمع کے اندر، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اس طرح بیان فرمائی۔ 30واں سپارہ سورۃ اللیل اس میں موجود ہے، 30ویں سپارے کے اندر جہاں سے سورہ فجر شروع ہوتی ہے، نصف کے دوسرے آدھے کے بعد وہ سورت آتی ہے۔ پوری سورت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل فرمائی ہے۔ پوری سورت ان کی عظمت، ان کا مقام۔ کسی نے سوال اٹھایا ابو بکر پر تو جواب خود اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا۔ وہ میرا موضوع انشاءاللہ وہ رات کی درس میں عرض کریں گے، لیکن ابھی اس کو نہیں چھیڑتا۔ جس نے بھی ابو بکر صدیق پر انگلی اٹھائی ہے تو جواب خود اللہ نے دیا ہے، حمایتی اللہ نے لی ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کبھی کافروں کی حمایتی نہیں لیتا۔ تو ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق معاذ اللہ کافر ہے، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حمایتی لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ابو بکر کی حمایتی لے رہا ہے تو پتہ چلا کہنے والا کافر ہو سکتا ہے، ابو بکر صدیق مصطفیٰ کی محفل کی جان بن کے دنیا میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کافر کی حمایتی نہیں، ان کی مذمت فرماتا ہے۔ قرآن پڑھیے آپ، اللہ کے عالم نے کفار کی مذمت فرمائی ہے، لعنتیں فرمائی ہے۔ سلام اور رحمت اللہ کی اس پر اترتی کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کی عظمت و شان بیان فرمائی اور فرمایا کہ ثانی یسنی اذ ہما فی الغار، دو میں سے وہ دوسرا، اذ ہما جب وہ دونوں تھے، فی الغار غار میں یعنی غار ثور میں، دو میں سے وہ دوسرا۔ ادھر سے اٹھاؤ ابو بکر سے پہلا ہی ہے تو دوسرے مصطفیٰ، ادھر سے اٹھاؤ تو پہلے مصطفیٰ دوسرے ابو بکر، بات دو میں سے تھے غار میں، دو ہی، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ حتیٰ کہ وہ غار وہ تھی کہ وہاں پر جبریل امین بھی نہیں تھا، کہ جس نے کبھی میرے آقا کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق جب سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تو میرا آقا کریم اس وقت بڑے موج میں تھے۔ نبی کا، ولی کا، اللہ کے پیارے بندوں کا بھی موج کا کوئی وقت ہوتا ہے نا، وہ جب موج میں آتا ہے تو پھر اس کے کمال ہوتے ہیں۔ حضور کا دریا رحمت جوش میں آیا تو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر، بندے کے اندر اللہ نے دل دیا ہے، ہر بندے کے دل میں تمنا، جستجو، خواہش، آرزو ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی تمنا ہوتی ہے۔ ابو بکر تیرے اندر کوئی تمنا ہے دل کے اندر؟ اور بتا کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا رسول اللہ بڑے ارمان تھے، بڑے ارمان تھے، لیکن جب سے تیرا ودعا کا چہرہ دیکھا سارے ارمان ختم ہو گئے ہیں، سارے ارمان بھول گئے ہیں جب سے تیرا ودعا کا مکڑا دیکھا ہے، اب مجھے کچھ یاد نہیں رہتا۔ فرمایا پھر بھی ابو بکر کوئی چاہت ہے دل میں تو بتا، ہر بندے کی آرزو ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے آقا پوری زندگی کے اندر میں نے صرف اور صرف 3 اپنی حسرتیں، 3 خواہشیں اپنے دل میں رکھی ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا بتا وہ کون سی؟ آقا پہلی میری خواہش سب سے پہلی یہ تھی کہ بیٹی میری ہو اور میری بیٹی کا دولہا میرا مصطفیٰ ہو۔ آواز آپ کی بڑی کمزور ہو رہی ہے۔ اگر میری یہ بڑی خواہش تھی، بڑی جستجو تھی کہ بیٹی میری ہو اور کیسے نہ کیسے کر کے دولہا مصطفیٰ بن جائے۔
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دلہن والوں کے گھر پہ بارات لے کے کبھی چودھری جاتا ہے، دلہن والوں کے گھر پہ بارات لے کے کبھی وڈیرا جاتا ہے، کبھی علاقے کا بدماش جاتا ہے، کبھی گاؤں کا چور جاتا ہے، کبھی پروفیسر جاتا ہے، تاکہ میں قیامت تک کے لوگوں کو بتا دوں ابو بکر وہ شان والا ہے کہ جس کی چوکٹ پر بارات لے کر خود مصطفیٰ آیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ہو دولہا مصطفیٰ ہو۔ آقا وہ تو میری خواہش پوری ہو گئی ہے نا کہ میری بیٹی کا نکاح آپ سے ہو گیا ہے، اور یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے کہ پالا ابو بکر نے ہے، پیدا ابو بکر نے کیا ہے، محنت کر کے کھلایا ابو بکر نے ہے۔ حضرت عائشہ زندگی بھر ابو بکر کو کہتی تھی میرے والد گرامی، میرے باپ، کل تک جو بیٹی تھی نبی سے نکاح ہو وہی بیٹی ماں بن گئی ہے۔ کس زاویے سے آپ بیٹی کو ماں ثابت کرو گے؟ رشتہ خراب ہو جائے گا۔ وہ آپ کی بیٹی، آپ اس کو ماں کیسے بول سکتے ہو؟ لیکن وہ بیٹی جب مصطفیٰ سے نکاح میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ نبی کی بیوی مومنوں کی ماں ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ تو ابو بکر صدیق نے جب تک زندہ رہے بیٹی عائشہ کو بیٹی کہہ کر نہیں پکارا، ام المؤمنین، اے ابو بکر کی ماں، ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ کیا لوگ سمجھیں گے؟ وہ میں نے ایک شعر پڑھا تو مجھے جو ہے بڑا دل خوش ہوا۔ کسی نے کہا کہ آپ سے رکھتے ہیں جو بھی عداوت رسوا ہوں گے وہ روز قیامت۔ آپ سے رکھتے ہیں جو بھی عداوت رسوا ہوں گے وہ روز قیامت۔ لعنت ہو آپ کے سب دشمنوں پر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ جو دشمن ہے ابو بکر صدیق کا وہ لعنت کا مستحق ہے، اور ابو بکر صدیق وہ ہے کہ جس کی گارنٹی رب نے بھی لی ہے، مصطفیٰ نے بھی لی ہے۔ ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت، وہ ہے رات کا درس۔ ابھی سنی جو بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آقا بیٹی میری ہو دولہے آپ ہو، فرمایا وہ تو پورا ہو گیا۔ ابو بکر دوسرا کون سا؟ فرمایا آقا دوسری میری خواہش یہ ہے کہ میں مکہ کا بہت بڑا تاجر ہوں، بڑا مالدار ہوں، بڑا اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مال میرا ہو، میرے مال پر سارا حق میرے مصطفیٰ کا ہو، سارا آپ کا ہو، میں کچھ نہیں چاہتا۔ جیسے آپ بولیں گے میں خرچ کرتا رہوں گا، ایک بولیں گے ایک کروں گا، لاکھ بولیں گے لاکھ کروں گا، حق آپ کا چلے گا، مال بھلے میرا ہے۔ فرمایا ابو بکر تیسرا، کہا کہ تیسری میری خواہش یہ ہے کہ آنکھیں میری ہو، چہرہ آپ کا ہو۔ او بابا بول تو صحیح، کھا پی کے نہیں آیا کہ تو گھر سے آج؟ زور سے کیوں نہیں بولتا ہوں؟ آواز سے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ کیوں تم ماحول مسجد میں سناٹا کرتے ہو، میرا بلڈ پریشر ہائی کرتے ہو؟ خود ہی بول لیا کرو آواز سے سبحان اللہ۔ فرمایا ابو بکر تیسری خواہش کیا؟ آقا تیسری خواہش یہ ہے کہ آنکھیں میری ہو، چہرہ آپ کا ہو، بس دیکھتا رہوں دیکھتا رہوں۔ وہ میرے مصطفیٰ نے ابو بکر کو فرمایا ابو بکر وہ موقع تجھے دوں گا، اور وہ موقع بھی ایسا ہوگا کہ تجھے اپنے ساتھ غار میں لے کے جاؤں گا، وہاں تجھے اپنا دیدار کراؤں گا، ایسی تجھ پر رنگ چڑھاؤں گا کہ مدینے والے پہچاننے سے انکار کر دیں گے، کوئی مجھے نہیں پہچان سکے گا ابو بکر۔ اور سور میں گئے 3 راتیں اور 2 دن وہاں ٹھہرے، غار سور میں ٹھہرے نا، وہاں پر کون تھا؟ گود ابو بکر کی، یہ چہرہ رسول کا ہے، حضور گود میں سو رہے چہرہ رکھ کر، ابو بکر صدیق مست ہو کے دیکھ رہے، 3 دن تک سوئے نہیں ہے چہرے کی وجہ سے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ موقع کبھی کبھی نصیب ہوتے ہیں نا میرے پیارے بھائی۔ پھر جب ایسا رنگ چڑھایا میرے مصطفیٰ، ایسی صفائی ایسی دھلائی کی ابو بکر صدیق کی غار سور میں، جب مدینے میں گئے تو لوگ ابو بکر صدیق کا ہاتھ چوم رہے، کہتے ماشاءاللہ نبی آ گئے، آخری نبی آ گئے، نبی آ گئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو مسئلہ ہی خراب ہو گیا، نبی تو یہ ہے، یہ مجھے نبی کہہ رہے۔ ابو بکر نے کہا یار توجہ کرنا، یا رسول اللہ مسئلہ خراب ہو رہا ہے۔ کہ ابو بکر کیا ہو گیا؟ آقا نبی آپ ہیں، یہ مجھے نبی سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا صفائی ایسی کروں گا، میں نے تجھے کہا نہیں تھا تیری دھلائی ایسی کروں گا، تیری مجائی ایسی کروں گا، رنگ ایسا چڑھاؤں گا کہ لوگ پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ آقا مسئلہ خراب ہے، نبی تو آپ ہیں، یہ مجھے نبی سمجھ رہے ہیں کہ آخری نبی آ گئے، آقا کوئی تدبیر کیجئے۔ فرمایا ابو بکر تدبیر خود ہی کرو۔ فرمایا آقا پھر میں کرتا ہوں، ایسا کرے آپ بیٹھ جاؤ۔ حضور کو بٹھا دیا گیا،
دھوپ ہو رہی ہے، اپنی چادر اتاری، سرکار کے چہرے پر ڈال دی تاکہ میرے مصطفیٰ پر دھوپ کا سایہ نہ پڑے۔ لوگ آنے لگے، ابو بکر سے کہا کہ تم دونوں میں سے نبی کون ہے؟ تم دونوں کا چہرہ بھی ایک جیسا ہے، تم دونوں کا قد بھی ایک جیسا ہے، تم دونوں کی باتیں بھی ایک جیسی ہے، تم دونوں کی مسکراہٹ بھی ایک جیسی ہے، نبی یہ ہے یا نبی وہ ہے؟ کون ہے تم میں سے نبی؟ ابو بکر صدیق نے کہا لوگوں دیکھ لو، بیٹھا کون ہے؟ کہ یہ بندہ بیٹا ہے۔ کہ خدمت کون کر رہا ہے؟ کہ آپ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو خدمت کر رہا ہے وہ اس کا غلام ہے، جو بیٹھا ہے وہ اس کا مصطفیٰ ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ بھائی ہمارے علی بھائی کے پھیپڑوں میں بھی اللہ طاقت دے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ علی بھائی کے کلیجے میں، پھیپڑے میں، دل گردے میں، گلے میں، سب میں طاقت دے، محفل کے اندر جان آ گئی ہے میرے ابو بکر کے نام سے۔ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، ایسے ہی ماحول بنا کے رکھو نا، خدا کی قسم وہ کالو تو ویسے ہی بھاگ جائے گا، کبھی تمہیں نظر نہیں آئے گا جو بھوکتے کتوں کی طرح ابو بکر صدیق میں نے کہا بیٹا زبان سنبھال کے بات کر، ابو بکر کے نام پر مرنے والے ابھی زندہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، جب ابو بکر صدیق نے 3 خواہشیں پیش کی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تیری بیٹی کا نکاح بھی مجھ سے ہو گیا ہے، غار ثور کا 3 راتیں بھی تجھے مل گئی، اور پھر فرمایا کہ سارا مال بھی تو نے میرے نام پر، میرے حکم پر خرچ فرما دیا۔ 3 خواہشیں تھی، تینوں پوری ہو گئی ہے، تینوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ میرے مصطفیٰ کی بیوی، ساری بیویوں میں سب سے زیادہ لاڈلی بیوی، جس کو سرکار دل سے لگا کے رکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یار غار کی بیٹی ہے بابا، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، کوئی معمولی بیٹی تھوڑی ہے، عائشہ صدیقہ۔ اور ساری بیویوں میں ایک حضرت عائشہ جو کنواری تھی، باقی کوئی بیوی بیوہ تھی، کوئی مطلقہ طلاق یافتہ تھی، کنواری حضرت عائشہ صدیقہ۔ کم عمر میں حضور کی شادی ہوئی حضرت عائشہ سے، لوگوں نے تہمت لگائی حضرت عائشہ پر۔ 18 آیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں نازل فرمائی۔ سورہ نور 18واں سپارہ، قرآن اٹھا کے پڑھ لو، شروع کی سورہ 18 آیتیں۔ لوگوں نے کہا کہ اما عائشہ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بیوی پر تہمت لگی، اب کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا چپ ہو جاؤ، میں نہیں کروں گا، میرا رب کرے گا، مجھے جواب نہیں دینا، رب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی شان میں 18 آیتیں نازل فرمائی۔ ادھر ابو بکر صدیق کو لوگوں نے چھیڑا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ اما عائشہ پر تہمت لگی، جواب بھی اللہ نے دیا۔ سمجھو مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جو ابو بکر کے گھر پر انگلی اٹھاتا ہے اس کی حفاظت خود میرا رب فرماتا ہے، جواب اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اما عائشہ صدیقہ نے میرے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی بندہ ہے کہ جس کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے؟ میں کتنا نیک ہوں یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ ہے، ایسا ہی ہے نا، میری کتنی نیکی مجھے پتہ ہے، پتہ تو جب ہو جب میرے سامنے لکھتے ہو فرشتے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ فرماتے ہیں کرامن کاتبین، بیٹھے کاندھوں پر جو تم کرتے ہو، یعلمون ما تفعلون، جو کرتے ہو وہ لکھتے ہیں، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھتے۔ قرآن 30واں سپارہ، یہ بیٹھے کاندھوں پر 2 باڈی گارڈ۔ لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب حالات خراب ہے، گارڈ رکھ لو، لوگ بڑے آپ کے پیچھے، مجھے کئی لوگ بولتے گارڈ رکھ لو، میں نے کہا یہ 2 گارڈ بیٹھے ہوئے نا بابا، اور بابا فرشتے رب نے بٹھائے، ان سے بڑا بھی کوئی گارڈ ہو سکتا ہے؟ ابے اپنے اندر حق بات بولنے کی کوالٹی پیدا کرو، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے کہ جو حق بولتا ہے اس کی حفاظت خود اللہ فرمانے والا ہے۔ آپ یہ نہیں کسی کے دھمکی آ جائے تو بات چینج کر دو، ارے باڑ میں جا بابا دھمکی، مرنا تو ایک دن ہے۔ اور خدا کی قسم وہ کتنا پیارا مرنا ہے کہ کوئی جب بندہ مرے تو پیچھے والے کہے یار وہ بھی مرا تھا، وہ فلاں مولوی بھی مرا ہے۔ فرق یہ کہ وہ اپنی موت مرا ہے، وہ مصطفیٰ کے نام پر مرا ہے، تاکہ فرشتے بھی جب قبر میں جائے اور فرشتے پوچھے کہ بتائیے ما کنت تقول، یہ نبی کون ہے؟ تو مصطفیٰ فرمایا بابا چھڈو، پیچھے ہو جاؤ، اس سے نہیں پوچھو، یہ تو وہ ہے جو میرے نام پر مر کے آیا ہے،
وہ اصل زندگی ہے جو حضور کے نام پر ہو. کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں جو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہے. اگر کروڑوں جہاں ہوتے میرے مصطفیٰ سارے تیرے قدموں پہ قربان نہ کر دوں. توجہ کرنا. اما عائشہ صدیقہ نے کہا آقا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر؟ دیواریں لوگوں کی خراب کرتے ہو، میں نوکر اما عائشہ دا. میں نے کہا تو نوکر تو بنا، عقیدے تیرا ابا اپنائے گا اما عائشہ کے؟ بیٹھے ہو، عقیدے کون اپنائے گا؟ تو نوکر تو بنا پھر رہا ہے. اما عائشہ کا عقیدہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر؟ کون کتنا نیک ہے کسی کو نہیں پتہ اللہ کے علاوہ. لیکن عائشہ صدیقہ پوچھ کر بتا رہی ہے کہ نبی ہوتا وہی ہے جس کو سب کی خبر ہوتی ہے. عقیدہ نا. ہم کہتے ہیں نبی کو علم غیب ہے، سنی تم کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا میری ماں عائشہ نے کہا تبھی تو ہم کہتے ہیں. یہ تو عقیدے پر مہر اما عائشہ نے لگائی ہے. آقا بتائیے. تو میرے آقا نے فرمایا، آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا پتا کون کتنی نمازیں پڑھتا، کون کتنے روزے رکھتا، مجھے کیا پتا، اللہ کا مسئلہ اللہ کو پتا ہوگا، اللہ سے جبریل آئے گا پوچھ کے بتا دوں گا. نہیں، میرے آقا نے فرمایا عائشہ اگر یہ پوچھنا چاہتی ہو کہ امت میں کون ایسا جس کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر، فرمایا میری امت کا وہ حضرت عمر ہے. کون ہے؟ عمر، جس کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر. اما عائشہ صدیقہ ایک دم اداس ہو گئی. تو یا رسول اللہ پھر میں تو مسئلہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پھر میرے باپ کی نیکی کیا ہے ابو بکر کی؟ فرمایا ہاں تو یہی تو پوچھنا چاہ رہی تھی اپنے باپ کی. تو مجھے پتا ہے تو بات گھما کے بات یہی تو پوچھنا چاہ رہی تھی نا. میں تیرا سوال کا جواب دے دیتا ہوں، بول. فرمایا کہ میرے باپ کی نیکی کا ابو بکر کی ساری زندگی آپ کے ساتھ رہا. اب خدا کی قسم کوئی غیرت مند بیٹھا ہے نا اس کا سینہ چوڑا ہونا چاہیے. بڑا تو نے ابو بکر کے نام کا کھایا ہے نا تو آج حلال کرنے کا وقت آ گیا ہے. سن میرے مصطفیٰ کی زبان سے مقام ابو بکر، اور سن کر بھی آواز اور کم ہوئی تو پھر مجھے بڑا دکھ ہوگا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ ابو بکر کی نیکی معلوم کرتی ہو؟ فرمایا عمر ہے جس کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر. فرمایا عائشہ ابو بکر کا مقام وہ ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہ حضرت عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف ہے، ابو بکر کی غار سور والی نیکی ایک طرف ہے. فرمایا عائشہ عمر کی ساری نیکی ابو بکر کی ایک نیکی کی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. یہ زبان مصطفیٰ سے بیان ہوا ہے. اللہ تو صحیح نا. تو بگ بگ کرتا لوگوں کو ممبروں پہ بٹھا کر 6 منزل ممبر پر چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، ابو بکر کے سامنے ابو بکر کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور بیٹھنے والے واہ 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 واہ. او خدا کے بندو، یہ کیا تم یہ 3-4 دیوار کے کمروں میں بیٹھ کر بات کرتے ہو؟ میں نے کہا اتنا ہی ماں کا دودھ بھی ہے تو ہماری طرح چوک پہ آ کے بات کرنا. ہاں ہماری طرح چوک میں محفلیں کرنا کر، تاکہ پتہ چلے تو کتنا جو ہے بہادر ہے. 4 کمروں کے اندر بیٹھ کر تو تقریریں کرتا ہے، اپنے بندے اپنے ساؤنڈ اپنے لوگ بٹھا کر بکواس کرتا ہے. ارے ہماری طرح لوگوں کے مجمع میں کرنا تاکہ پتہ چلے کس نے ماں کا دودھ پیا کس نے ڈبے کا دودھ پیا ہے. بولو بولو اسی آواز سے. تو میرے دوستو بزرگوں، اصل حقائق وہ ہیں جو قرآن و حدیث میں لکھے ہوئے ہیں. اس سے بہتر کوئی نہیں ہے. جس کی تعریف خود مصطفیٰ اپنی زبان سے بیان فرمائے، مجھے بتاؤ وہ کوئی کم شان والا ہے؟ اس کی عزت کوئی کم ہوگی؟ ابو بکر کہتے ہیں جب میں حضور پر ایمان نہیں لایا تھا تو میں یہ ملک کے شام تجارت کے لیے گیا نا، تجارت کرنے کے لیے. بڑے تاجر تھے. رات سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میری گود میں ایک چاند اترا ہے. ملک شام. ابو بکر کہتے چاند اترا. میں بڑا پریشان، یہ کیا مسئلہ ہو گیا. صبح اٹھا میں، تورات کا بہت بڑا عالم تھا جو حضرت موسیٰ بہتری تورات، اس کا بہت بڑا عالم تھا. وہ خواب کی تعبیر بتاتا تھا. فرماتے میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا بھائی یہ ایسے خواب دیکھا میں نے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام تو ابو بکر ہے. کہا کہاں سے آیا؟ کہا مکہ سے آیا ہوں. کہا تیرا خاندان کیا ہے؟ کہا قریش. اس نے کہا جلدی جاؤ، مکہ میں ایک نبی آئے گا جو اعلان کرے گا تو سب سے پہلے کلمہ بھی اس کا پڑھے گا، اس کے بعد تو خلیفہ بنے گا اس کا. یہ کہاں لکھا ہے؟ تورات میں، قرآن میں نہیں ہے. ابو بکر ابھی دنیا میں آئے، کلمہ نہیں پڑھا. موسیٰ علیہ السلام میرے مصطفیٰ سے کتنے سال پہلے تشریف لائے تھے. ان پر جو تورات اتری ہے اس تورات کے اندر بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر کا ذکر لکھا ہوا ہے.
تو یہی قرآن میں لکھا ہے کہ وہ دو تھے غار میں، کون؟ مصطفیٰ یا ابو بکر۔ تو رات میں بھی یہی لکھا تھا، میں نے کہا تو علی کو پہلا بنائے گا، تیرا باپ بھی نہیں بنا سکتا بیٹا، ابو بکر پھر بھی پہلا ہی ہے، تو کتنا ہی زور لگا لے، پہلا پھر بھی ابو بکر ہے۔ ہاں اللہ کا شکر، ہم نہیں بیان کر رہے، ہمارا رب بیان کرتا ہے قرآن کے اندر۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا اچھا، اس نے کہا ابو بکر تجھے حیران کنی کی بات بتاؤں، تو حیران ہو جائے گا۔ اس راہب نے کہا، تورات کا جو عالم تھا، تو ابو بکر صدیق نے کہا جی بتائیے کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آئے گا، سب سے پہلے تو اس کے ہاتھ میں کلمہ پڑے گا، اسلام قبول کرے گا، اور اس کے وصال کے بعد سب سے پہلے خلیفہ تو اس کا بنے گا، یہ تورات میں لکھا ہے۔ ابو بکر اس سے بڑی بات بھی تورات میں لکھی ہے۔ ابو بکر نے کہا کیا؟ سنا دوں آپ کو؟ ابو بکر نے کہا جلدی بتا کون سی میری بات تورات میں لکھی؟ اس نے کہا ابو بکر تیرے سیدھے پاؤں کی ران پہ کالا تل ہے۔ کہاں ہے؟ کہ اس کا ذکر بھی تورات میں لکھا ہوا ہے۔ ہائے ہائے، تیری ران پہ کالا تل ہے نا؟ کہا ہاں تل تو ہے واقعی۔ کہ ابو بکر اس کا ذکر بھی تورات میں لکھا ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا لیکن لکھا کس نے ہے؟ یہ موسیٰ پر تورات اتری ہے، تیری ران پر تل ہے، اللہ نے اس کا ذکر بھی تورات میں لکھا ہے۔ جا جلدی چلا جا، وہ نبی آنے والا ہے اور جو اعلان کرے گا تو اس میں بشارت ہے۔ ابو بکر صدیق تشریف لائے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا۔ میں نے کہا وہ تیرا کوئی نبی ہوگا جس کو نہیں پتا، میرے نبی کو سب کچھ پتا ہے۔ میں اس طرف نہیں جاتا، میرے پاس قرآن کے دلائل بہت سارے ہیں کہ میرے نبی کو کیا کچھ پتا ہے، سارا قرآن بھرا ہوا ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جاتا، اشارہ دے دیا۔ ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے کہا لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، انا رسول اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں۔ ابو بکر صدیق ایک منٹ رکیے، حضور نے فرمایا بولو کیا بات ہے؟ فرمایا آپ نبی ہیں تو بتائیے آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ بس ممبر چھوڑنے لگا ہوں، آپ کی جان آپ بولو گے مولوی گلے ہی پڑ جاتا ہے، ممبر چھوڑ رہا ہوں، آپ کی جان چھوڑنے لگا ہوں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، پھر انشاءاللہ آج رات کو محفل بڑی ابو بکر صدیق کی شان میں، پھر انشاءاللہ رنگ اور ڈھنگ اور جمال آپ کو رات کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ آئیں گے نا عشاء میں انشاءاللہ؟ ارے بابا لنگر کا بھی انتظام ہے ماشاءاللہ، صدیق اکبر کا لنگر کھاؤ گے دل سے سارے کفر نکلے گے، سارے خارجی رافضی سارے دور بھاگ جائیں گے، تیرے دل کے اندر ابو بکر کا لنگر اترے گا، مصطفیٰ بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں رات کو انشاءاللہ محفل میں آپ کو کمال دکھائیں گے ابو بکر کا۔ ابھی اتنی بات سنو اور گفتگو ختم، جب سے بیان کرنے بیٹھا اب تک جتنی تو نے سبحان اللہ کہی وہ ایک طرف ہو، یالی ایک طرف ہونی چاہیے۔ اب میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں لیکن مسجد گونج جانی چاہیے، یہ دیواریں بھی تمہاری گواہی دے۔ ابو بکر صدیق نے کہا رکیے، آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں، آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن اترتا ہے، جبریل آتا ہے، یہ سہارے نہیں۔ فرمایا ابو بکر کیا پوچھ رہے ہو؟ میرے نبی ہونے کی دلیل؟ فرمایا میرے نبی ہونے کی دلیل تیرا وہی خواب ہے جو تو نے ملک شام میں دیکھا ہے۔ نبی مکہ میں ہے، خواب شام میں دیکھ رہے، نبی کو کیسے خبر ہو گئی بابا؟ نبی کو کس نے بتایا ہے؟ فرمایا ابو بکر میرے نبی ہونے کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ تو نے جو رات ملک شام میں خواب دیکھا تھا نا، وہی میری دلیل ہے۔ اس نے کہا خواب تو میں نے دیکھا ہے، بتا آپ رہے ہیں؟ فرمایا میں اور کوئی دلیل نہیں مانگتا، میں دل سے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارے بھیجنے والا خدا بھی سچا ہے، اعلان کرنے والا مصطفیٰ بھی سچا ہے۔ لگا ہاتھ اٹھا کے گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابو بکر صدیق کے عشق میں سے تھوڑی سی خیرات نصیب فرمائے۔ گفتگو کرنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔